بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 17 اگست 2021 بروز منگل۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ متحدہ عرب امارات میں داخلے کے لیے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی لازمی شرط پر ملک کے اہم ہوائی اڈوں پر ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پھر کیرو سول ایویشن اتھارٹی CAA کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ متحدہ عرب امارات حکومت کی جانب سے ملک میں داخلے کے لیے لازم قرار دیا گیا تھا۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ اور سیالکوٹ کے ایئرپورٹس پر ٹیسٹ کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ CAA کے مطابق ٹیسٹ کے آغاز سے اب تک اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 10 پروازوں کے ذریعے 2050 مسافر متحدہ عرب امارات روانہ ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اب تک 8 پروازوں کے ذریعے 1626 مسافر متحدہ عرب امارات روانہ ہوئے۔ باچاہان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اب تک 14 پروازوں کے ذریعے 2561 مسافر متحدہ عرب امارات گئے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اب تک 6 پروازوں کے ذریعے 1742 مسافر متحدہ عرب امارات کے لیے روانہ ہوئے۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اب تک 6 پروازوں کے ذریعے 938 مسافر متحدہ عرب امارات گئے ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اب تک 2 پروازوں کے ذریعے 277 مسافر UAE روانہ ہوئے ہیں۔ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے اور 18 اگست سے معمول کے مطابق متحدہ عرب امارات کے لیے پرواز روانہ ہوگی۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اب تک 15 پروازوں کے ذریعے 2801 مسافر متحدہ عرب امارات روانہ ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر اب تک 63 پروازوں کے ذریعے 11995 مسافر سفر کر چکے ہیں، جن میں سے 8910 مسافروں کا ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ ایئرپورٹ پر کیا گیا۔ ریاض پولیس نے ونڈی کا کاروبار کرنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القردیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان میں 2 مصری، 1 سوڈانی اور 1 شامی تارکین ہیں۔ ان کی عمریں تیسرے اور چوتھے دہائی میں ہے۔ ان کے قبضے سے 3,49,747 ریل پکڑے گئے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ مذکورہ افراد ملک میں مقیم غیر قانونی اور لیبر اقامہ کی خلاف ورزی کرنے والے افراد سے رقوم لے کر بیرون ملک بھیجا کرتے تھے۔ یہ لوگ بظاہر مختلف قانونی ذرائع سے غیر قانونی رقوم کو بیرون ملک ترسیل کرتے تھے۔ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعلی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی شکل ڈیلٹا ان دنوں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کا تشویشناک پہلو یہی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں بتایا کہ ڈیلٹا ویرینٹ سعودی عرب میں موجود ہے اور جینیاتی ریکارڈ کے تحت کورونا وائرس کی تمام نئی شکلوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ عبدالعلی نے کہا کہ کورونا وبا کے خطرناک ترین دور سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں۔ کوشش ہے کہ وائرس کی بدلتی ہوئی شکلوں کی نئی لہر سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے تنبیہ کی کہ ڈیلٹا وائرس سے نمٹنے کے لیے ویکسین کی ایک خوراک ناکافی ہوگی، دونوں خوراکیں لازمی ہیں۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے گزشتہ ہجری سال کے دوران اب زمزم کی 18 ملین بوتلیں مسجد حرام کے زائرین میں تقسیم کی ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ 10 ملین لیٹر ابھی زمزم زائرین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 15 گاڑیوں کے ذریعے ابھی زمزم کی بوتلیں طواف کرنے والوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 1000 کارکنان نے ابھی زمزم کی تقسیم میں حصہ لیا۔ 18 اسمارٹ گاڑیاں اور 200 بیگ زمزم کی تقسیم میں استعمال کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں جیزان پولیس نے سامت کمشنری کے ایک گاؤں میں کورونا 120 کی خلاف ورزی کرنے والے 81 خواتین کو گرفتار کر لیا ہے۔ تقریب میں خواتین کی تعداد مقررہ حد سے زیادہ تھی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپیک کے مطابق 120 کے خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے خواتین پر جرمانے کیے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ تقریب میں شریک تمام خواتین اور تقریب کے ذمہ دار کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔
سعودی وزارت داخلہ کورونا وبا خصوصاً اس کی بدلتی ہوئی شکل ڈیلٹا وائرس کے خطرات سے معاشرے کو بچانے کے لیے کورونا ایسوفیز کی پابندی سختی سے کرا رہی ہے۔ نیا وائرس تیزی سے پھیلتا ہے اور بیک وقت 5 سے 7 افراد کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ اجتماع تقریبات میں حد سے زیادہ افراد کا اجتماع نئے وائرس کے پھیلنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ منگل کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں کا متعلقہ جزوی طور پر ابر آلود رہنے، جبکہ جیزان، عسیر باہ اور مکہ مکرمہ کے بالائی مقامات پر تیز ہوا اور گر چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ گر چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ مدینہ منورہ کے بالائی مقامات تک پھیل سکتا ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ منگل کو بحیرہ احمر میں ہواؤں کا رخ شمال سے مغرب کی جانب ہوگا۔ فی گھنٹہ رفتار 15 تا 38 کلومیٹر تک ہوگا، جبکہ باب المندب پر ہواؤں کا رخ جنوب سے مغرب کی جانب ہوگا، رفتار 12 تا 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ خلیج عرب میں ہواؤں کا رخ شمال مغرب سے شمال مشرق کی جانب ہوگا، فی گھنٹہ رفتار 15 تا 30 کلومیٹر ہوگی۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔